اللہ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ سود حرام ہے، صدقہ اللہ کی بارگاہ میں حلال بھی ہے اور صدقہ نفع بھی دیتا ہے۔ ان آیت میں اللہ نے سود کا ذکر کیا، سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور جو صدقہ ہے اس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا۔ فرمایا صدقہ دو، اللہ تمہاری مصیبت بھی دور کرے گا، اللہ تمہیں نفع بھی عطا کرے گا۔ سود وہ انسان کھاتا ہے جس انسان کے اندر کنجوسی، بخل پایا جائے، جس کے اندر دنیا کی یہ حبش حرص ہو کہ میں نے اپنے مال کو جمع کرنا ہے، میں نے اپنے مال کو بڑھانا ہے۔ تو اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اسلام کا دین مصطفیٰ نے، میرے کریم آقا نے اپنے دین کا، نبوت کا اعلان نہیں نہ کیا تھا، تو مکے کے اندر جو لوگ تھے وہ سود کا بہت کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی یورپ کے اندر سود کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ سود حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر حرام ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم منافع کما رہے ہیں، پیسہ دے کر اس کے اوپر زیادہ پیسہ وصول کرنا اور کہنا کہ ہم نفع میں ہیں، حالانکہ وہ لوگ گھاٹے میں بھی ہیں، وہ لوگ گناہگار بھی ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں، رسول پاک کے بھی مجرم ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر انسان غور نہیں کرتا، مگر بعد میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال اللہ دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک تو نے مال بھی دیا ہے تو برکت بھی عطا فرما، اور جو تو نے مجھے مال دیا ہے اس مال کو اپنی اچھی نیک راہ کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، تو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اصل میں ان کے دل کے اندر کنجوسی ہوتی ہے، بخل ہوتی ہے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنجوس بندے کے ساتھ دوستی بھی نہ کیا کرو، کنجوس بندے سے کبھی مشورہ بھی نہ لیا کرو، بخیل کے ساتھ دوستی بھی نہ کرو، بخیل کو کبھی مشورے میں شامل بھی نہ کرو۔ اس لیے وہ خود بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم اگر ہماری راہ میں 1 درہم خرچ کرتے ہو ہم تمہیں 10 عطا کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اور سود کے متعلق یہ ہے کہ یہ سودا گھاٹے میں ہے، یہ سودا نقصان میں ہے، نفع میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انسان کی پسند چیز ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہاری پسند چیز ہے جب تم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی. سیدہ خیر النساء نے دروازے کے اندر سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ایک سوالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو سیدہ خیر النساء نے گھر میں دیکھا 2 چادریں پڑی ہوئی ہیں. ایک چادر آپ کے اوپر تھی جس کو پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک چادر نئی پڑی ہوئی تھی. دل میں خیال آیا نئی چادر خود رکھ لیتی ہوں، پرانی چادر جو ہے یہ سائل کو دے دیتی ہوں. پھر قرآن کی طرف خیال کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تم اپنی پیاری چیز، اپنی پسند چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو سیدہ خیر النساء نے وہ اپنی نئی چادر اس سوالی کو دی، کہا رکھ لو اور جا کے سے بازار میں بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لو. پتہ یہ چلا ایمان کی جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنی پسند چیز اگر کسی کو دینی ہو تو اللہ کی راہ میں دے دیا کرو. آج کے دور کے اندر بندے کے پاس پسند چیز کیا ہے؟ پیسہ ہی ہے. ہر بندہ پیسے کی خواہش کرتا ہے. ہر بندے کا یہ ذہن ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو تو لوگ مجھے امیر کہیں گے. لیکن یاد رکھیں پیسہ ہونے سے بندہ امیر نہیں ہوتا. امیر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا کرتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکون میں وہ لوگ ہیں، وہ لوگ نیند سکون میں سوتے ہیں جو اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. جب وہ اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرندوں کو دیکھ لیا کرو، صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو رزق اللہ نے بھی عطا کر دیتا ہے. وہ شام کو اپنا پیٹ بھر کے بھی آ جاتے ہیں، صبح کو بھی آ جاتے ہیں. اس لیے یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. جب آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں اللہ آپ کو زیادہ عطا فرماتا ہے. میں پڑھ رہا تھا مدینہ شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال تھا، اگر کسی کے گھر فاقہ ہوتا تو وہ اپنے گھر سے جو اٹھا کے اس کے گھر دے آتا. اگر دیکھتا کہ آگے والے گھر کے اندر غربت ہے وہ کھجورے اٹھا کے اس کے گھر دے آتا، وہ ناج اٹھا کے اس کے گھر دے آتا. سارا سال سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا. کبھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی تھی کہ میرے گھر میں رزق نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. مدینے کے اندر ایک یہودی عورت اور ایک اس کا مرد رہتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کسی سے مانگتے نہیں، مسلمان کسی دروازے پہ نہیں جاتے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ایک دن وہ یہودی عورت اپنے خامد سے کہنے لگی جو ہم پورے سال کے لیے جو یا گندم خریدتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا رزق ختم نہیں ہوتا، کیا بات ہے؟ اب دیکھیں وہ یہودی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کیوں نہ ہم مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کیا بات ہے کہ آپ کے گھروں میں رزق ختم نہیں ہوتا، آپ کے گھروں میں برکت ہے، ہمارے گھر میں رزق ختم ہو جاتا ہے. جب وہ مسلمانوں کے حضور کے صحابہ کے پاس آئے تو حضور کے صحابہ نے ایک ہی بات کہی، ہمیں اللہ نے اور اللہ کا رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرو، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو. جب تم تقسیم کرنا شروع کر دو گے اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. انہوں نے کہا ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو. جب انہوں نے میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر ایک گندم کی یا جو کی بوری ہے، جب پتا چلا فلاں مسلمان کے گھر گندم نہیں ہے اس کے گھر بیچ دیتے ہیں، پتا چلا فلاں مسلمان کے گھر جو نہیں ہے وہاں پہ جو بیچ دیتے ہیں. اسی طرح پورا سال گزر گیا. پورا سال گزرنے کے بعد وہ یہودی جس نے کلمہ پڑھا تھا کہنے لگا اے مدینے والوں یاد رکھو مصطفیٰ بھی حق پر ہے، مصطفیٰ کا دین بھی حق پر ہے. فرق یہ ہے کہ ہم تقسیم نہیں کرتے، ہم لوگوں کے اوپر نہیں دیتے. دیکھیں آج آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ دسترخوان فری، اس کے اوپر کوئی قید نہیں کہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے یا حقدار ہے.
آج ہم معاشرے میں حقدار کو تلاش کرتے ہیں تو پھر بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو حقدار نہیں تھا، میں نے اس کو دے دیا تھا، کیا میرا لگ گیا ہے یا نہیں قبول ہوا؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو آپ کا ذہن مطمئن ہونا کہ فلاں بندہ حقدار ہے، آپ دے دیتے ہیں، بعد میں پتا چلے کہ وہ حقدار نہیں لیکن اللہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی نیت کا معاملہ ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ یہ تو دینا، تقسیم کرنا، اس کا اجر کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو پیاس نہیں ہے تو محبت سے پانی پیش کر دیتے ہیں، وہ پیے نہ پیے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، کھانے کی اسے حاجت نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے کھانے کی دعوت دیتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتا تو اللہ آپ کو دعوت دینے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے؟ تقسیم کرنا۔ کیا نیت ہے؟ اونچا بولے، تقسیم کرنا، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا۔ یہ معاملہ ہے دین کے اندر۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ بڑا مزہ دیتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ تقسیم کریں گے، کوئی زکوٰۃ نکالے گا، کوئی صدقہ دے گا، کوئی خیرات کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے میں جب دیا جاتا ہے اللہ قبول ہوتا ہے، اور فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے تو ایک طرف رہے، یاد رکھیں، جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کھانے والا چاہے مجبور ہو چاہے مجبور نہ ہو، اس کا پیٹ بھی بھرا ہو، اس کے پیٹ کے اندر جب ایک لقمہ جاتا ہے، اس کی زبان دعا دے نہ دے لیکن اس کا پیٹ دعا ضرور دیتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ حکمت ہے، یہ قدرت ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے بات بتا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں رزق کیوں نہیں بڑھتا؟ آپ خرچ نہیں کرتے۔ جب آپ خرچ کرنا شروع کر دیں تو رزق آپ کا بڑھ جاتا ہے، اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر چیز کیا ہے؟ کہ جو بندہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کی توکل رب کے اوپر ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا، پھر میرا رب مجھے دے گا۔ میں نے رب کی مخلوق کے اوپر خرچ کر دیا، میرا رب پھر مجھے دے گا۔ میں نے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر دیا، اللہ پھر مجھے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری مخلوق کے اوپر، میرے بندوں کے اوپر خرچ کرتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ جو چیز زمین کے اوپر آپ فصل لگاتے ہیں، اس فصل کو کاٹ لیتے ہیں، پھر فصل لگاتے ہیں، پھر فصل آ جاتی ہے۔ اگر آپ زمین کے اوپر فصل لگا تو اس کو نہ کاٹے تو کیا ہوگا؟ خراب ہوگی، بتائیں نا۔ اسی طرح اگر آپ مال خرچ نہیں کرتے تو مال آپ کا خراب ہو جائے گا۔ مال وہ چیز ہے، بڑے بڑے نمازی، پرہیزگار، متقی دیتے ہوئے ان کا ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ ہر بندہ اس سوچ میں ہے کہ یہ جو میرا پیسہ ہے کس طرح بڑھے گا، میرا مال کس طرح بڑھے گا۔ آپ اپنے گاؤں کا، باہر کا اندازہ لگا لیں۔ ایک بندہ مکان سیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے 40 لاکھ، دوسرا کہتا ہے چھوڑ میں تجھے 50 لاکھ دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ یہ دیکھ لیں، یہ دولت کی حرس ہے، دولت کی حبس ہے۔ ایک بندہ باہر سے زمین کہتا ہے 2 لاکھ کی، کہتا ہے چھوڑ میں 3 لاکھ دیتا ہوں تو مجھے دے دے۔ اس بندے کو کہیں کہ اللہ کے نام کے اوپر 1 لاکھ دے دے، وہ کبھی نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کا ذہن اس چیز کے اوپر مطمئن ہو گیا ہے کہ میں نے مال اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، کہا وہ دنیا میں مال جمع کرنے والے یاد رکھ، جب تو مرتا ہے 2 گز کا کفن تجھے بھی وہی ملے گا، غریب کو بھی وہی ملے گا، بادشاہ کو بھی وہی ملے گا، غلام کو بھی وہی ملے گا۔ مرنے کے بعد 2 گز کی زمین بادشاہ کو بھی وہی ملے گی، غلام کو بھی وہی ملے گا۔ کبھی دیکھا بادشاہ مار دے تو اس کے پاس بہت زیادہ بڑی قبر ہو؟ نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا مال جب آپ اللہ کی راہ پر خرچ کریں گے، آپ کا مال کم نہیں ہوتا، آپ کا مال بڑھ جاتا ہے۔
آپ کا مال بولے بولے آپ کا مال آج کے دور میں غریب پروری کرنا بہت مشکل ہے، غریبوں کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے، مشکل وقت کسی کی مدد کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بڑے بڑے جاگیردار دیکھے جو بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے دروازے پہ کوئی غریب چلا جائے کہے مجھے 50,000 قرض دے دو، کہتے ہیں میرے پاس تو ہے نہیں ہے، میں نے یہ کام کرا دیا وہ کرا دیا۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مشکل وقت کسی مسلمان کی مدد کریں تو کیا ملتا ہے، اگر آپ کوئی بات یہ ایمان کو لگ جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، تو میرے خیال سے دروازے پہ جو بھی دستک دینے آئے، قرضہ مانگنے آئے، آپ اسے قرضہ بھی دیں اور اس کو مہلت بھی دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے جداد بھائی تھے۔ آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مسجد نبوی کے اندر میں اعتکاف کر رہا تھا، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کان کے پاس گوشہ کیا، آپ نے اعتکاف چھوڑا، چلے گئے، 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ صحابہ کرام نے کہا اوہ ابن عباس تو تو پڑھا لکھا ہوا ہے، نبی کی حدیثیں بھی جانتا ہے، تو تو قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے، تو تو لوگوں کو نبی کی حدیث سنانے والا ہے، تو نے اپنا اعتکاف توڑ دیا؟ حضرت ابن عباس کا جواب سنے، فرمایا ہاں ھذا من فضل ربی، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، میں قرآن کی تفسیر بھی کرتا ہوں، حدیث کو بھی جانتا ہوں، فقہ کے مسائل بھی جانتا ہوں، لیکن وہ جو بندہ میرے پاس آیا اس نے میرے کان میں گوشہ کیا، وہ حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، اسے کوئی مشکل آ گئی تھی، اسے کوئی پریشانی آ گئی تھی، اگر میں اعتکاف چھوڑ کے نہ جاتا، اس کی میں حاجت پوری نہ کر سکتا، میں نے اس کی حاجت پوری کی ہے، اور میں نے نبی کا یہ دین پڑھا ہے، میرے نبی کی یہ حدیث ہے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، جب تمہارے دروازے کے اوپر کوئی مشکل وقت قرضہ مانگنے آئے، کوئی حاجت لے کر آئے، تم مشکل وقت جب اس کی حاجت پوری کرتے ہو، اللہ تمہیں ایک نہیں 10 سال کا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر تو دیکھو، دیکھیں تنقید نہیں اصلاح۔ بڑے لوگوں کی شادی ہو نا، بڑے لوگوں کو مشکل آ جائے، کوئی مرنا جینا ہو، تو ہم جا کے پوچھتے ہیں کوئی میرے لائق حکم ہے؟ صحیح بات میں نے کہی ہے نا، کوئی میرے لائق حکم ہے؟ کبھی کسی غریب کو بھی پوچھا ہے، کبھی کسی غریب کو بھی پوچھا ہے کہ بھائی تیرے اوپر مصیبت آ گئی ہے؟ مومن کا یہ تقاضا ہے، وہ غریب سے پوچھتا نہیں ہے، اسے دے کے کہتا ہے رکھ لے تیری مہربانی ہے، تو قبول کر لے۔ یہ مومن کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ کل مزدور دے گزرا تھا، تو صحافی بھی ویسے اکٹھے ہو کے جناب مزدور کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اگر ہم مزدور کا حق اس کو پورا دے دیں تو یاد رکھیں اس پاکستان کے اندر کوئی غریب نہ رہے، غریب نہ رہے۔ میں نے پہلے کہا ہم دیتے وقت بھی پہلے سوچتے ہیں کس کس کو دینا ہے، کس کس کو دینا ہے۔ مجھے بڑی پرانی بات یاد ہے، اللہ اکبر، مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں، ایک بندے نے 12 لاکھ زکوٰۃ کا دیا، نوجوان گواہ ہیں، تو میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پھر میں نے وہ 5-5 ہزار 10-10 ہزار لوگوں میں ایک سال تقسیم کیا۔ جب تقسیم کیا تو دوسرا سال آیا تو وہی لوگ پھر زکوٰۃ لینے آئے۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے جی، پچھلے سال ہم ادھر سے زکوٰۃ لے کر گئے تھے۔ میں نے کہا جس نے بھیجے تھے وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ کسی کے اوپر اعتبار کرنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، معمولی سی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اعتبار وہ عمل ہے، آپ جب کسی کے اوپر یقین اعتبار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ کے اوپر توکل رکھیں۔ زندگی کے اندر وسوسہ کس انسان کے اندر آتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جس انسان کا اندر خود صاف نہیں ہے، جس انسان کا اندر خود صاف
نہیں ہے. جس کے اندر گند ہو نا، جس کی سوچ گندی ہو، وہ اعتماد نہیں کرے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ پیسہ میں نے دیا تھا کہاں پہ اس نے استعمال کیا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ صوفیاء کرام کی بات ہے. یقین اس چیز کا نام ہے، جو آئے آپ کا ذہن مانے کہ یہ ضرورت مند ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے دے دیا. جب آپ دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا تو دیکھ رہا ہے نا لینے والا ضرورت مند تھا یا کہ نہیں تھا. اگر اسی کے اوپر میں بات کروں، میں اپنے کریم آقا کی حدیث سناؤں تو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سنیں گے؟ ضرور سنیں گے نا. میں حضور کی حدیث پاک سنانے لگا. اگر کسی مولوی کی بات کرتا، کسی صوفی کی بات کرتا، تو صحابی کی بات کرتا، لوگ نہ مانتے. بات میں اپنے کریم آقا کی کرنے لگا. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں. صحابہ پہلی قوموں میں سے رات کو ایک بندہ صدقہ لے کے نکلا. اس نے دیکھا ایک بندہ روڈ کے اوپر جا رہا ہے، رستے کے اوپر، اس نے صدقہ دے دیا. جب صبح ہوئی تو اسے پتا چلا میں تو صدقہ ایک چور کو دے آیا ہوں. پریشان ہوا. دوسری رات پھر وہ صدقہ لے کے نکلا. حضور فرماتے ہیں اس نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے، حالت اس کی غریب جیسی نظر آ رہی ہے. اس نے وہ صدقہ خیرات کے پیسے اس عورت کو دے دیے. صبح پتا چلا کہ جو پیسے تھے وہ میں تو ایک زانیہ عورت کو دے آیا ہوں. پھر دل میں خیال آیا خدا پتہ نہیں قبول کرتا ہے یا کہ نہیں. تیسری رات آئی، پھر وہ چھپ کے گھر سے نکلا. اس نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے وہ صدقہ اس آدمی کو دے دیا. صبح اسے پتا چلا کہ میں تو صدقہ ایک مالدار آدمی کو دے آیا ہوں. پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قبول کیا نہ یا نہ کیا. تو اللہ کی طرف سے جو اس وقت کے نبی تھے آواز آئی، فلاں بندے کو کہہ دو ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا. پہلی رات اس نے جو صدقہ دیا تھا وہ چور لے گیا، چور چوری سے بعد آ گیا. دوسری رات اس نے جو صدقہ ایک عورت کو دیا تھا وہ زانیہ عورت تھی، وہ زنا سے بعد آ گئی. تیسری رات اس نے صدقہ ایک امیر آدمی کو دے دیا. وہ امیر آدمی وہ تھا جس نے زندگی میں کبھی خرچ نہیں کیا تھا. اس سے بھی پتا چلا کہ چھپ کر دینا اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کر. یہ کسی میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ درس حدیث تھا جو میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں. اس لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا سیکھ لیں، تقسیم کرنا سیکھ لیں. یہ فقیر کا وعدہ رہا، اللہ کبھی آپ کو محتاج نہیں کرے گا. ہم دیتے نہیں. ہم اسی چکر میں ہیں کہ جو پیسہ ہے اس کو ڈبل کیسے کرنا ہے، سود کیسے کھانا ہے، کہاں کہاں ہم نے بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں، کہاں سے ہمیں منافع ملے گا، جو ہمارا پیسہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا. یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا. دیکھیں انسانیت کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، سب کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اوپر ہمارا مسلک ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی وہ ہیں جن کے اوپر میرے کریم آقا کی نظر رحمت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آپ کی گلی میں ایک فقیر، ایک مسکین آدمی رہتا تھا جو غریب تھا. وہ آیا، اس نے جب دیکھا امام صاحب کے پاس شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کیا کیا؟ بات نہ کی، دور سے ہی واپس چلا گیا. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی جو مجلس تھی وہ ختم ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ اس غریب آدمی کے گھر گئے. کہا تو میرے پاس آیا تھا، لوگوں کو دیکھ کر تو نے بات نہ کی، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا 3 دن ہو گئے ہیں میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں رزق نہیں ہے. سوچ رہا تھا اگر لوگوں سے مانگوں گا لوگ پردہ کھول دیں گے، اگر لوگوں کے دروازے پہ جاؤں گا لوگ تانے ماریں گے. تو پھر آپ کے پاس اس لیے آیا، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اچھا تو بیٹھ میں تیرا بھی بندوبست کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے جس
جسم کے اوپر چادر لیتے ہیں، 3 تھالیاں اشرفیوں کی بھر کے آپ چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ چھپانے کے بعد اس غریب کے دروازے کے پاس آ کر اندر آ کے اس کے پاس پیش کر کے کہتے ہیں بھائی مجھے معاف کر دینا، تو میرا ہمسایہ تھا اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ 3 دن سے تیرے گھر میں ہانڈی چولہا روٹی نہیں پکی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا آپ وقت کے امام ہیں، آپ کی دنیا جانتی ہے، آپ کے لاکھوں شاگرد ہیں، آپ کا دنیا میں نام کا ڈنکا بجتا ہے، آپ ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تو میری گلی میں رہتا ہے، تو میرا ہمسایہ ہے، قبول کر لے، قیامت کے دن نبی کی بارگاہ میں میری شکایت نہ لگانا۔ یہ مسلمانی ہے، یہ مسلمان کے تقاضے ہیں جسے آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہم دیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ یہ مسجد کا چندہ کہیں امام نہ کھا جائے، یہ قبرستان کا چندہ کہیں انتظامیہ نہ کھا جائے، یہ درس کا چندہ کہیں درس والے نہ کھا جائے۔ جب آپ دے دیتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں میں کس کو دے رہا ہوں، دیتے ہوئے یہ سوچا کرے خدا نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لوگوں سے لینے والا نہیں بنایا۔ خدا نے مجھے دینے والا ہاتھ دیا ہے، مانگنے والا ہاتھ نہیں دیا۔ اعتبار کیا کرے، تیرا اور میرا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے کی نیت اس کے اوپر چھوڑ دیں، اگر وہ اپنے اوپر لگاتا ہے تو اس نے حساب خدا کو دینا ہے۔ بس آج کا یہی جمعے کا سبق ہے کہ حضور کی امت کے اوپر خرچ کیا کرو، تقسیم کیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی سب عمل کیا کریں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی گزارش کی تھی کہ قبرستان جنازہ گاہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے قبرستان کا مسئلہ ہے، پورے گاؤں کا مسئلہ ہے۔ 10-20 ہزار کا کام نہیں ہے، 15-20 لاکھ کا کام ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو فون کریں، لاکھ 2 لاکھ دیں، قبرستان کی جو مٹی ہے بھرتی ہے وہ مکمل کی جائے، اس کا لیبل کیا جائے، اس کے اندر پھول پودے لگائے جائے، جو اس کا رستہ ہے وہ بند کیا جائے۔ ہمارا تو کام ہے آپ تک میسج پہنچانا، اب آپ عمل کریں۔ یہاں پھر وہ تو نہ ہو کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ فلاں کے دروازے پہ جائیں، بھائی میں کسی کے دروازے پہ نہیں جا سکتا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہم سب کو بہت کچھ دیا، کہیں آمین۔ اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرچ کریں، دل کھول کے دیں۔ میں نے 6 ماہ پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ مسجد کی جو فنڈنگ ہے وہ نکلتی آتی نہیں ہے، مسجد کی جو فنڈنگ ہے وہ نکلتی ہے آتی نہیں۔ اس مہینے تقریباً میرا خیال ہے تنہا وہ میٹر اور جو یہ کام ہوا ہے گیس کا تقریباً 80-90 لاکھ روپے مسجد کا لگتا۔ آیا کتنا ہے؟ صرف ایک بندے نے 2000 دیا پورے مہینے کے اندر۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کم سے کم اپنی جیب سے ہر ماہ مسجد کی خدمت کیا کریں، جن کو اللہ نے دیا ہے۔ جو نہیں دے سکتے وہ اللہ انہیں بھی عطا فرمائے۔ یہ معاملات ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو یہ پتہ چلا ہو کہ ہم نے امام صاحب کو تنہا اکٹھی کر کے دینی ہے تو آپ تو یہ کہیں گے کہ ہم مسجد کو تالا لگا دیں۔ صحیح بات ہے۔ جتنے بھی ہمارے آس پاس کے گاؤں کا نظام ہے وہ کیا ہے، ماہانہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، اس میں سے امام کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو میری تنخواہ بھی مسجد کی فنڈنگ سے آتی ہے، مسافر کی تنخواہ بھی مسجد کی فنڈنگ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے دل کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ضرور یہ باتیں سوچا کریں، یہ تنقید نہیں ہے، اصلاح ہے۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا۔ اللہ کرے یہ نظام چل رہا ہے، اللہ آپ کو زیادہ دے، یہ چلتا رہے، اللہ آپ کو پر کرم فرمائے۔ اس لیے آگے رمضان آ رہا ہے، مسجد ہے، درس ہے، جنازہ گاہ ہے، دل کھول کی خدمت کریں تاکہ ہمارا جس طرح یہ مسجد خوبصورت ہے، انتظامات اچھے ہیں، اللہ کرے جنازہ گاہ اور جو قبرستان ہے وہ خوبصورت ہو۔ کم سے کم وہاں پہ رستے بنے جائیں 1-2، اور کچھ جگہ کے اوپر مسجد قبرستان کے اندر مختلف جگہ کے اوپر نلکے لگائے جائیں تاکہ پودے لگائیں، ان کو سب لوگ پانی ڈالا کریں۔ تو جایا کریں قبرستان، جا کے دیکھیں آج کہاں سے قبریں بیٹھی ہوئی ہیں اور کہاں کہاں مٹی ڈالنے کی ضرورت پڑتی، جائیں، ضرور جائیں۔ جائے گا کون؟ وہی جائے گا جس کو اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی، اور کون جائے گا؟ جا کر دیکھنا کہ کس ادھر اس کی طرف جو سامنے میں ہوتے قبریں بالکل ختم ہو گئی ہیں، بچوں نے گراؤنڈ بنا رکھا ہے۔ او خدارا یہ نہ ہو
کہ ادھر سے کل کو جو ہمارے 20-25 سال بعد آنے والے نوجوان ہیں کہیں ادھر سے قبر نکالو تو ادھر سے ٹھیک نکل. کم سے کم اپنی قبروں کی نشاندہی کریں. خدا را تھوڑا سا غور کریں, آخرت کی یاد آپ کو آ جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.